تسنیمہ زیدی کا جنم آج سے تقریباً 56 سال پہلے دہلی کے جامعہ نگر میں ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے ساتھ آپ نے MSW کی تعلیم بھی گاندھی کے اسلامیہ اور جوہر کے جامعہ سے مکمل کی، اور پھر فلسفہ اقبال تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ تسنیمہ زیدی نے چائلڈ پروٹیکشن سسٹم میں اپنی زندگی کی قیمتی 12 سال لگا دیے۔ آپ کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی دہلی حکومت کے علاوہ تب کے الہ آباد اور اب پریاگ راج و مدھیہ پردیش سمیت مختلف جگہوں پر بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ CWC میں آپ کی عدالت میں ایسے کئی معاملے سامنے آئے جس نے آپ کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم میں کام کرتے وقت مجھے ایسا لگا کہ ہم بچے کے ابیوز ہونے کے بعد پھر اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے CWC میں ہمارے پاس چائلڈ ابیوز کیسز آتے تھے، لیکن ہمارا ساری ایفرٹس ابیوز ہونے کے بعد ہوتی تھیں۔ ایک 12-13 سال کا بچہ آیا تھا اور وہ ڈرگز کے اوور ڈوزیج کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ بچہ آفس میں ہی ہمارے فینٹ ہو گیا، وہاں سے اس کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل سے وہ وہاں پتہ چلا وہ کوما میں چلا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا پورا باڈی، اس کا پورا سسٹم ڈرگز کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ اس معصوم کی سسکیوں کے درمیان جامعہ نگر جوگا بائی کے ایسے 2 بچوں کا کیس بھی آپ کے سامنے آیا جو نشے میں لت پت تھے، جس کی وجہ صرف قیصر الجعفری کے الفاظ میں یہ تھی: گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ شاید کوئی بلیو بھی نہیں کرے گا، 6 سال کے بچے ڈرگز میں تھے، نشہ کرتے تھے۔ ساؤتھ ایسٹ دہلی میں جوگا بائی ایک جگہ ہے، وہاں کے کیس تھا۔ جب ان کی ماؤں سے بات کیا تو ان کی دونوں کی مائیں ڈومیسٹک ورکرز تھیں، اور انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ ہم بچے کو ڈی ایڈکشن سینٹر بھیج دیں گے، پھر جب لوٹ کے آئے گا تو آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، دوبارہ وہ نشے میں نہ جائے۔ لیکن ماؤں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مطلب ان کے پاس آپشن نہیں تھا، انہیں صبح جاب پہ جانا ہی جانا تھا، شام کو ہی لوٹنا تھا۔ لیکن کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ تسنیمہ زیدی نے پہلے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے سہیوگ سے اور پھر کووڈ کے دوران ان کی معذوری کے سبب یہ طے کیا کہ اسی دنیا میں دنیا سے نرالی چھوٹی سی بنانی ہے الگ دنیا، بنے یا بن کے رہ جائے، اور پھر پاکٹ فل آف شنسائن نامی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی جو جوگا بائی، گوتم پوری اور مدن پور کھادر میں کل 150 بچوں کا کیئر کرتا ہے۔ ابیوز ہونے کے بعد کچھ کرنے سے فائدہ نہیں ہے، تو ہم نے پھر پریونشن کے لیے پلان کیا۔ ابھی ہمارے پاس ایٹ پریزنٹ 3 ڈے کیئر سینٹرز ہیں، اور یہ صرف ویمن انفارمل ورکرز کے ہی بچے ہوتے ہیں، جن بچوں کی ایجوکیشن، ان کا نیوٹریشن، ان کے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور شام کو ماں جب واپس جاتی ہے تو بچے کو ساتھ لے جاتی ہے۔ تسنیمہ نے تھک کر بیٹھ جانے کی جگہ منزل کی طرف سفر جاری رکھا۔ اسی درمیان 2 عظیم ہستیوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ ایک طرف جہاں عظیم پریم جی فاؤنڈیشن نے جوگا بائی ڈے کیئر سینٹر کی ذمہ داری قبول کی، تو دوسری جانب مرزا قمر الحسن بیگ نے 150 بچوں کے کھانے پینے کی پوری ذمہ داری قبول کی۔ ابھی ریسنٹلی دسمبر 2023 میں ہمیں عظیم پریم جی فاؤنڈیشن نے اپروچ کیا، اور اب وہ ہمارا ایک ڈے کیئر سینٹر اسپانسر کریں گے جس میں 80 بچے ہیں۔ دوسری بڑی سپورٹ ہم کو بیگ صاحب سے ہی مل رہی ہے، جو ہمارے پورے 150 بچوں کو تینوں ڈے کیئر سینٹرز میں فریش فوڈ ڈیلیور کرواتے ہیں، اور ان کو بہت اچھا نیوٹریشن مل رہا ہے، بچے بھی خوش ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ بھی ہے۔